قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم گزشتہ ویڈیوز کی طرح قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین کا مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں دھنسنے کے بارے میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ موجودہ وقت کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سے یہ زمین بنی ہے، مختلف اقوام مختلف ادوار میں اس پر حکمران کی حیثیت سے غالب رہی ہیں۔ موجودہ دور کا اگر جائزہ لیا جائے تو مغرب اس وقت اس روئے زمین پر پوری طرح براجمان ہے اور اپنی طاقت کے نشے میں مکمل طور پر مست ہے۔ مغرب کے حد سے بڑھے ہوئے ظلم و ستم کو دیکھ کر کوئی بھی عقل مند فرد اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسا ہی ظلم گزشتہ اقوام بھی کرتی رہی ہیں، لیکن بالآخر وہ اپنے دردناک انجام سے دوچار ہوئیں۔ جیسے کہ عاد اور سمود وہ قومیں تھیں جن کے تکبر اور گھمنڈ نے آخرکار انہیں عذاب کا شکار بنا دیا۔ عاد قوم کو اللہ نے اس قدر عظیم الشان بنایا تھا کہ ان کے مثل زمین پر کوئی نہ تھا۔ ان کے دیو ہیکل جسے اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے بھیجی گئی وحی کا انکار کیا۔ اسی طرح قوم نوح طویل عمریں پانے کے باوجود اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کر سکی۔ فرعون بھی اپنے غرور کے ہاتھوں دریائے نیل میں غرق ہوا، اور نمرود اور شداد کا بھی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ بالکل اسی طرح کی فرعونیت کا اظہار آج کا مغرب بھی کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ مسلم دنیا بلکہ تمام تر ترقی پذیر اقوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ 40 سال تک برطانیہ مشرق وسطیٰ سے 4 سینٹ فی گیلن کے حساب سے تیل نکالتا رہا ہے۔ اسی طرح امریکیوں اور یورپیوں نے افریقہ کے لوگوں کو 400 سالوں تک غلام بنا کر گورے افراد کے فارمز پر کام کرنے کے لیے پکڑا۔ یہ دراصل امریکہ کے اصل باسی تھے، لیکن ان مہذب گورے لوگوں نے اپنے ہی مادر وطن سے ان کا صفایا کر دیا۔ بے شک آج وہ یہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے غلامی کو ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان سیاہ فام کو اب تک مکمل حقوق نہیں دیے۔ یہ لوگ اب تک اچھوت سمجھے جاتے ہیں۔ سن 1960 میں جب روس نے اپنے خلائی مشن کو چاند پر روانہ کیا تو فرعون کی طرح خود شیف نے بھی دعویٰ کیا کہ دنیا میں کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ اس نے احمقانہ طور پر یہ خیال پیش کیا کہ اگر کائنات میں کوئی خدا ہوتا تو اس کی طاقتور سیٹلائٹ خدا کو ضرور دریافت کر لیتی۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی سن 1988 میں اسی طرح کا ایک راکٹ چیلنجز خلا میں روانہ کیا، جس کو بھیجتے وقت امریکہ کا بھی ارادہ روس کی طرح خدا کو چیلنج کرنے کا تھا۔ اس تجزیے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر اللہ پچھلی قوموں کو ان کے بدترین جرائم کی بنیاد پر تباہ کر سکتا ہے تو پھر آج کی بدترین جرائم رکھنے والی قوموں کے بارے میں اس کا کیا فیصلہ کیا کچھ مختلف نہیں ہو سکتا؟ کیا آج کی اقوام پہلے والی اقوام سے بڑھ کر جرائم نہیں کر رہی ہیں؟ تو کیا انہیں اس سے زیادہ سخت سزائیں نہیں ملنی چاہیے؟ آج کی اقوام زمین میں چل پھر کر ان تباہ شدہ اقوام کے مسکن، فرعون کی حنوط شدہ لاش، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور واضح علامات کیا ہوں گی؟ آج کی ظالم اور سرکش اقوام کا انجام ان مغضوب شدہ اقوام سے مختلف ہرگز نہ ہوگا۔ ابن ماجہ میں حضرت اسید بن سریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں: سورج کا پچھم سے نکلنا، دجال، دھواں، دابت الارض، یاجوج ماجوج، عیسیٰ بن مریم کا نزول، 3 بار زمین کا خسف یعنی دھنسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، ایک آگ عدن کے ایک گاؤں ابین کے کنویں سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانک کر لے جائے گی۔ جہاں یہ لوگ رات گزاریں گے وہیں وہ آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جب یہ قیلولہ کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ قیامت کے وقت زمین میں 3 بڑے دھساؤ مشرق، مغرب اور جزائر عرب میں ہوں گے۔
ہو سکتا ہے کہ مغرب کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہونے والا دھساؤ مغرب کو مکمل طور پر تباہ کر دے یا اس کے حجم کو کاٹ کر اس کا نام بدل دے۔ ہمارا تجزیہ درست ہو یا غلط، ایک بات البتہ طے ہے کہ مغرب نے خود کو اللہ کے غصے کا حقدار ٹھہرا ہی لیا ہے، اور ان تمام نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں شامل نشانی مغرب میں زمین کا بڑے پیمانے پر دھنسنا واقع ہو سکتا ہے۔ مغرب کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم مشرق کا جائزہ لیں گے۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ مشرق کی جانب رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ، فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ سعودی عرب سے اگر مختلف سمتوں کا جائزہ لیا جائے تو شمال میں عراق، ترکی، اسرائیل، فلسطین، جارڈن، لبنان جیسی ریاستیں نظر آتی ہیں۔ جنوب کی سمت میں یمن ہے، مغرب کی سمت سوڈان اور مصر جیسی مملکتیں موجود ہیں، اور مشرق میں پاکستان، بھارت، ایران، افغانستان، عمان، UAE جیسی ریاستیں موجود ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ مشرق ہے جس کا احادیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے ہمیشہ سے کھلی ہوئی حقیقت کی طرح سامنے ہے کہ مغربی طاقتیں اس پورے علاقے میں جو سعودی عرب کے مشرق میں واقع ہے غیر معمولی دلچسپی رکھتی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے اس علاقے میں صورتحال بگاڑنے کی کوشش میں رہے ہیں، جس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جن میں دجال کے خلاف لڑنے والے لشکر کا اس علاقے سے نکلنے کے بارے میں ذکر ہے۔ اس خطے میں موجود افغانستان وہ واحد جرری اور بہادر ملک ہے جس نے جہاد کے پرچم کو سنت کے سائے تلے تھام رکھا ہے، اور جس کو زیر کرنے کا مغربی طاقتوں کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا ہے۔ اسی علاقے میں یہود کا ایک کھلا ایجنٹ بھارت موجود ہے، اور ساتھ ہی ایک پوشیدہ ایجنٹ ایران بھی واقع ہے۔ ایران میں یہود کا بے پناہ اثر و رسوخ ہے، یہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں سمجھ چکے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے یہودی یہاں صدیوں سے رہائش پذیر ہیں۔ بھارت کی شرنگیزی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس علاقے میں پاکستان جیسی اسلامی مملکت بھی موجود ہے جو ہمیشہ سے کفار کی آنکھوں میں کھٹکتی رہی ہے۔ اسلامی ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے پاکستان کو اس خطے میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ آج اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اس ریاست میں جس قدر بدعتیں جنم لے چکی ہیں، جتنی فرقہ واریت پیدا ہو چکی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں اسلام کے قوانین کی بہت شرمناک طریقے سے دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اللہ سے وعدہ خلافی جیسے عظیم گناہ کے مرتکب ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تباہ شدہ اقوام کی خصوصیات جمع ہو چکی ہیں، اور ہم مسلسل اللہ کے احکام یعنی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی احادیث مبارکہ سے بھی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تمام حجتیں ہم پر پوری کر چکا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے غضب سے ہم بچنے کی امید رکھیں؟ کشمیر میں بھارتی بربریت اور اقوام عالم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اسلامی ایٹمی پاورز کی خاموشی اور لا تعلقی کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہی تمام وجوہات مشرق میں وسیع پیمانے پر زمین میں دھنسنے کا باعث بن جائیں۔ ابن ماجہ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت کے آخر میں زمین کا دھنسنا، صورتوں کا مسخ ہونا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ مغرب اور مشرق کے جائزے کے بعد آئیے اب ہم جزیرۃ العرب کا جائزہ لیتے ہیں۔ جزیرۃ العرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے سنہری دور تاریخ اسلامی نے دیکھے۔ ان خلفائے راشدین کے ادوار میں ہی بغاوت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ غدار ہمیشہ سے مسلمانوں کی آستین میں پروان چڑھے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کو باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت ختم کرنے کی جرت یہود اور عربوں نے ساتھ مل کر کی۔ یاسر عرفات کا نام ہمارے لیے بہت جانا پہچانا ہے۔ عالمی میڈیا نے اس کا امیج مرد مجاہد کا بنا رکھا تھا، لیکن اندر کی کہانی جاننے والے جانتے ہیں کہ فلسطینی جہاد کو ان کی مفاد پرست سیاست نے انتہائی نقصان پہنچایا۔ یہ نہ صرف اپنی تنظیم میں شرعی اصولوں کو رواج دینے کی بجائے غیر ضروری حد تک آزاد خیالی کو ترویج دیتے تھے، بلکہ عالمی سطح پر بھی حماس کے امیج کو داغدار کرنے، فلسطینی مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے حوالے سے بدنامی کی حد تک مشہور تھے۔ یاسر عرفات کی خاتون اول بھی یہودی نسل تھیں، لہٰذا اس مرد مجاہد کی یہود سے دشمنی اور جہاد کتنا حقیقی ہوگا، اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔
حسین بن علی، یاسر عرفات اور انور سادات کے علاوہ بہت سے ایسے مہربان گزرے ہیں جنہوں نے یہود پر نوازشات کی برسات رکھی۔ مغرب کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ سعودی عرب کے شمال، مغرب اور جنوب میں واقع عرب ریاستوں میں جن کی حدود سعودی عرب سے متصل ہیں، خاتون اول یہودی النسل ہوں تاکہ عربوں کو اپنے کنٹرول میں کیا جا سکے۔ اردن اور مصر کے عیش پرست حکمران بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ لیبیا اگرچہ بہت زیادہ مالدار ملک نہیں، لیکن مادیت پرستی یہاں بھی اپنے عروج پر ہے۔ دبئی میں جو معاشرہ قائم ہوا ہے اس نے بڑے بڑے مغربی معاشروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دبئی اگرچہ سیاحوں کا ایک عالمی مرکز ہے، لیکن دراصل یہ جنسی تجارت کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں قہوہ خانوں کی بہتات ہے اور زناکاری کا بازار اس قدر گرم ہے کہ اکثر یہاں کے اماراتی باشندے یہ سن کر نظریں جھکا لیتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے آنے والے اکثر افراد اسی مقصد کے لیے اس اسلامی مملکت میں آتے ہیں۔ دیگر عرب امارات بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں، وہ اپنا سرمایہ یہودی بینکس میں رکھواتے ہیں، مغرب میں پراپرٹیز خریدتے ہیں۔ سعودی عرب ہمیشہ سے خانہ کعبہ کی وجہ سے اسلامی دنیا کے سر پر تاج کی مانند سجا ہوا ہے، لیکن اس وقت یہاں بھی جدت پسندی کی ہوا چل پڑی ہے۔ باقی دنیا کی طرح یہاں بھی بہت سی غیر شرعی سرگرمیاں اب پروان چڑھنے لگی ہیں۔ غرض عربوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان میں مبعوث کیے جانے کی نعمت کی جس شان بے نیازی سے ناقدری کی اور اس امانت میں خیانت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان وجوہات کی موجودگی میں جزائر عرب کا زمین میں دھسنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جزائر عرب کو اللہ نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اس تیل پر تمام طاقتوں کی ہمیشہ سے نظر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حبشہ کا ایک ذو السوقتین پتلی ٹانگوں والا آدمی خانہ کعبہ کو توڑ دے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث کے مطابق خانہ کعبہ کی حفاظت اس کے اپنے لوگ بھی نہ کر سکیں گے۔ عربوں کے متعلق نہ پوچھو، کیونکہ اس وقت حبشہ کے لوگ اسے اس طرح تباہ کر دیں گے کہ پھر اس کے بعد یہ کبھی دوبارہ نہ بن سکے گا۔ وہ لوگ اس کے خزانے نکال لیں گے۔ زمین سے جہاں بھی پیمائش کی جائے خانہ کعبہ اس کا مرکز نکلتا ہے۔ جزائر عرب میں تیل کی بے پناہ موجودگی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ اسی تیل کے حصول کے لیے کی جانے والی سالوں سے جاری کھدائی اس امر کا محرک بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے عین نیچے تیل کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہوں اور ان کو نکالنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عرب میں پائے جانے والے پہاڑ جغرافیائی لحاظ سے زمین کے مرکز میں ہوں، اور جن میخوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یعنی پہاڑ جن کی وجہ سے زمین تھر تھرانے کی بجائے ساکت ہو گئی تھی اور تھم گئی تھی، یہ پہاڑ بنیادی اہمیت رکھتے ہوں۔ لہٰذا یہاں کی تباہی کا مطلب کرۂ ارض کی تباہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے نیچے موجود زمین کی پلیٹیں حرکت میں آ جائیں اور یوں جزیرۃ العرب میں زمین کا بڑا حصہ زمین میں دھس جائے اور اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں بھی زلزلہ آ جائے۔ یوں مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں زمین کے 3 بڑے دھساؤ واقع ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔